بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں مرزا غلام محمد قادیانی کے متعلق اس کی ذاتیات کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ اس کی ذاتیات کے متعلق عرض کرنے کا ارادہ اس لیے ہوا کہ اتنا گیا گزرا پرلے درجے کا نکمہ، رذیل اور بد اخلاق انسان بھی نبی علیہ السلام کے متعلق گستاخی کرے، انبیاء علیہ السلام کے متعلق گستاخی کرے تو اہل حق کیوں خاموش بیٹھے؟ پرلے درجے کا نکمہ انسان۔ دیکھیے، نیند میں نبی علیہ السلام کی آنکھیں سوتی تھی، دل جاگتا تھا، یعنی نیند میں بھی آپ علیہ السلام باہوش رہتے تھے، اس لیے نیند کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا وضو نہ ٹوٹتا تھا۔ بالکل اس بات کو سامنے رکھ کر مرزائی اپنے مرزا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اعلیٰ بتاتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ اسے بھی نیند میں ہوش رہتا تھا، جبکہ مرزا قادیانی عام آدمی سے بھی گیا گزرا تھا۔ عام آدمی جب جاگتا ہے تو اس کا دل جاگتا ہے، یعنی باہوش رہتا ہے، اور جب سو جاتا ہے تو اس کا دل سو جاتا ہے، یعنی غفلت آ جاتی ہے۔ لیکن جب قادیانی کی کیفیت یہ تھی کہ بیداری میں بھی اس کا دل سویا رہتا تھا۔ دیکھیں، ذیل میں اس کے کچھ شواہد ہم پیش کرتے ہیں کہ جوانی کے زمانے میں اس کا چچا زاد بھائی اسے قادیان سے باہر لے گیا گھومنے کے لیے۔ اس کے پاس 700 روپے پیسے تھے، ادھر ادھر گھما پھرا کے اس کے سارے پیسے ختم کر دی، تو یہ جاگنے والا انسان کہلائے گا۔ اسی طرح جوتا بائیں پیر کا داہنے پیر میں، دائیں پیر کا بائیں پیر میں پہن لیتا تھا، کیا یہ ہوش مند انسان کی علامت ہے؟ اسی طرح اپنے کرتے کے جو بٹن لگاتا، اوپر کا بٹن نیچے کے کاج میں اور نیچے کا بٹن اوپر کی کاج میں لگاتا، کیا یہ ہوش مند انسان کی علامت ہے؟ بسا اوقات لوگ خیال کرتے تھے کہ قادیانی انہیں غور سے دیکھ رہا ہے، مگر وہ کسی اور خیال میں مستغرق ہوتا تھا۔ آنکھیں تو دیکھ رہی ہوتی تھی مگر اس کا دماغ چل نہیں رہا ہوتا تھا، یعنی کسی اور کام میں مشغول ہوتا تھا۔ بھلا ایسا شخص کسی کی اصلاح کیا کرے؟ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ مرغی ذبح کرنے لگا تو اپنی انگلی کاٹ بیٹھا، تو یہ ہوش ربا انسان کی علامت ہے؟ قادیانی کو دیوانگی اور پیشاب کی کثرت کا مرض تھا، مگر وہ اپنی بیماریوں پر فخر کرتا اور انہیں اپنی نبوت کی نشانی بتاتا۔ واہ، یہ انسان کے ہوش مند ہونے کی نہیں، پرلے درجے کا غلیظ انسان ہونے کی علامت ہے۔ قادیانی نے کبھی کہا میں فارسی ہوں، کبھی کہا کہ میں بنی اسرائیل سے ہوں، کبھی کہا کہ میں چینی ہوں یعنی چائنا کا رہنے والا ہوں۔ اسی طرح اس کے تاریخ پیدائش کے عجائبات بھی تھوڑا سنیے۔ قادیانی نے کبھی کوئی تاریخ پیدائش بتائی، کبھی کوئی تاریخ۔ بیٹا باپ پر اعتماد نہیں کرتا تھا کہ اتنی تاریخیں بتا رہے ہیں، پتہ نہیں کب پیدا ہوئے۔ اصل بات یہ ہے کہ قادیانی چکر باز شخص تھا، ضرورت کے مطابق بات بنا لیتا تھا۔ جب جس بات کی ضرورت ہوتی، سچائی کا سہارا لیے بغیر جو بات منہ میں آتی وہ کہہ دیتا۔ اور اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ عقل کے اندھے اس کی ان باتوں کو تسلیم بھی کر لیتے۔ اسی طرح قادیانی دھوکہ دینے میں بھی کسی سے کم نہیں تھا، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قادیانی دھوکہ دینے میں اپنی مثال آپ تھا۔ کوئی اس سے اپنا حق مانگتا تو اس کو بجائے اس کا حق دینے کے اسے گالیاں سناتا۔ اسی طرح نجومیوں کی پیش گوئی جھوٹ ہو جاتی ہے تو نجومی لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، مگر قادیانی کہتا تھا میری بات غلط نہیں، میں سچا ہوں، یعنی اپنی غلط بات پر بھی مصر رہتا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی سچا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہوتی۔ اور اس کی موت کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ اس کی موت عارضی بیت الخلا میں ہوئی۔ بیت الخلا جو اس کے لیے عارضی طور پہ بنایا گیا تھا، اسی عارضی میں بیت الخلا میں اس کی جو ہے موت واقع ہوئی۔
آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جو مشہور ہے کہ نبی کریم سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، سب سو گئے، آپ ایک درخت کے نیچے تنہا تھے۔ ایک دیہاتی آیا، آپ کی تلوار لے لی، آپ جاگ گئے تو کہنے لگا میں یمنعک منی، تجھے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ مجھے بچانے والا ہے۔ اس سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بے حد بہادر بھی تھے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیند میں بھی آپ باہوش رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور نیند سے آپ کا وضو نہیں جاتا۔ یہ واقعہ نقل کر کے مرزا کا بیٹا بشیر الدین محمود لکھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حواس پر ایسا قابو تھا کہ نہایت خطرناک اوقات میں بھی آپ نہ گھبراتے تھے۔ بالکل اسی کی طرف سے یہ بات آئی ہے، لیکن خود مرزا قادیانی کے حالات آپ نے سن لیے کہ وہ کتنا جاگنے میں بھی غفلت کے ساتھ رہتا تھا، کتنا غافل رہتا تھا۔ تو کیا ایسے آدمی کی زبان اس لائق ہے کہ وہ کسی پیغمبر کے سلسلے میں کچھ بول سکے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے غلط قسم کے لوگوں سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔